जो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जितनी भी हमारी स्टैब्लिशमेंट थी उनका क्या किरदार था, उसमें पाकिस्तान पर मुसल्लत सियासी बोनों का क्या किरदार था। जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उसके बच्चों के सामने नंगा करके मारा जाता हो, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला जाता हो, उनकी वीडियोस लीक की जाती हो, तो बताइए कि उसमें सेनेट का क्या एहतराम बाकी रहेगा। धांधली ज़दा हो, उसमें बदमाशी चले, गुंडागर्दी चले, बरादरीज़म चले, जो चलता है चले। मियाँ साहब का रास्ता हमवार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव नजर आती है। ये एस्टैब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में हमारी हुकूमत बरतरफ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की दो मज़ेदार खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले वो उम्मीदवारान जिनके आरओ ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, बिला जवाज़ और बेतुकी चीज़ों को बुनियाद बनाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, आज जब उन्होंने ट्रिब्यूनल से रब्ता किया तो उनके सबके कागजात बहाल होना शुरू हो गए, सबके कागजात कबूल होना शुरू हो गए। तो ये खबर जो थी, बिलाशुबा इस वक्त रायवेड के अंदर बैठी हुई चंद ताकतें जो इस वक्त पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं, और कुछ वो ताकतें जो रायवेड में बैठे हुए को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का बायस था। उनको महसूस हुआ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान बल्ले के बगैर भी मैदान में आते हैं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यानी आपने देखा कि वो लोग जस्ट लाइक फैसल वावडा, जस्ट लाइक मरियम नवाज, ये लोग जलसों में, टॉक शो के अंदर बैठकर कहते होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कल हमने देखा, कल रात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए 2000 बंदा वहां पर पहुंचा है। आप अंदाजा कर लें, एक वो पार्टी जिसको बुरी तरह से क्रश किया गया, एक ऐसी पार्टी जिसको तोड़ फोड़ दिया गया, एक ऐसी शख्सियत जिसको अडयाला जेल के अंदर बंद किया गया, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला गया, उनके जो मेन ओहदेदारान थे उनसे पार्टी छुड़वाई गई, लेकिन फिर भी ये वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो ये करना चाह रहे थे। वहां तक ये नहीं पहुंच सके जहां तक ये पहुंचना चाह रहे थे। बिलाशुबा जब एक ऐसी जमातों के साथ इस तरह कार्रवाई होती हैं तो वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और किसी भी बंदे के लिए इतनी चीज़ों को मैनेज करना वो पॉसिबल नहीं रहता। तो वो दावा वहीं पर अपनी मौत खुद मर गया कि जब इन्होंने ये कहा था कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो जब कागजात नामजदगी जो है वो बहाल होना शुरू हुए, उसके बाद हमें साफ नजर आ रहा था कि ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस जो है इलेक्शन का, वो नहीं होंगे। और इस पर सिद्दीक जान साहब ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फायजी ने कहा था कि पत्थर पर लकीर समझा जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। उस वक्त भी सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीक जान ने कहा था आप ज्यादा इस स्टेटमेंट को सीरियस ना लें, इलेक्शन नहीं होंगे। तो आज साबित हो गया, वो जमातें जो एक तरफ तो हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद हैं, एक तरफ तो वो डील करके मुकमुका करके पतली गली से आ चुके हैं, चोर दरवाजे से आ चुके हैं, लेकिन अवाम उनको मानने को तैयार नहीं है। अवाम उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, अवाम की सुनने को तैयार नहीं है, अवाम शक्लें नहीं देखना चाहती। यानी अगर वो अपने हल्के में जाते हैं तो वहां पर भी उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। ये हाल है, खा वो परवेज खटक हों, खा वो पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, खा वो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों। यानी जावेद लतीफ़ साहब की वीडियो सामने आई, उन पर अवाम ने बाकायदा तशद्दुद किया, उनको वहां से भगाया। और आसन इकबाल साहब एक जलसे में पहुंचे, वहां पर खान साहब का नारा लगा रहे थे। यानी ये हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हो चुका है। इन्होंने अपनी सियासत को बुरी तरह से ख़त्म कर लिया है और जमहूरियत के चेहरा इन्होंने अपने हाथों से नोच लिया है। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर ये कि सेनेट के अंदर खबर इस तरह से चलाई जा रही है कि भारी अक्सरियत से, अब भारी अक्सरियत में लोग कितने थे, 14 अफराद टोटल थे। यानी जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उठा लिया जाता हो, जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उसके बच्चों के सामने नंगा करके मारा जाता हो, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला जाता हो, उनकी वीडियोस लीक की जाती हों, तो बताइए कि उसमें सेनेट का क्या एहतराम बाकी रहेगा। बरसूरत 14 अरकान मौजूद थे और उनके अंदर ही ये बिल गया। उनमें से 13 लोगों ने इसके हक में वोट दिया और 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करवाने का बिल पास कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन एक वक्ती और आर्जी ड्रामा कर रहा है। उसका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से रजू करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही इस तरह से रिमार्क्स दे रही है जो नाकाबिले बयान है, आप देखें मिसिंग पर्सन का केस देख लें या लेवल प्लेइंग फील्ड का देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका बस एक मकसद है, वो मकसद ये इलेक्शन होने चाहिए। धांधली ज़दा हो,
اس میں بدماشی چلے, گنڈا گردی چلے, برادریزم چلے, جو چلتا ہے چلے. میاں صاحب کا راستہ ہموار کرنے کے لیے سپریم کورٹ مکمل طور پر ان ایکٹیو نظر آتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. اب مقابلہ ہے سینٹ کے اس بل اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان. دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کون جیتا ہے, کیا انتخابات 8 فروری کو ہو پاتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد کپتان نے جیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ آرٹیکل شائع بھی ہو چکا ہے. اس آرٹیکل کے آنے کے بعد جو رائی وینڈ کے اندر طاقتیں ہیں اور رائی وینڈ کی طاقتوں کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں ہیں, ان میں عجیب سی بے چینی پائی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو میں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے کیا کچھ بتایا, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس پر جو ہے وہ میں کمنٹ کروں گا. خان صاحب لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں وفاقی صوبائی دونوں سطحوں پر نگران حکومتیں چل رہی ہیں. یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے. عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں, لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود ان ووٹوں کو 3 ماہ کے اندر اندر کرایا جائے. وہ اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے میں حق بجانب ہیں, آیا قومی ووٹ کا اثر ہوگا. ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہو چکا. اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری تحریک انصاف کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کیا ہے. پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات چلائے ہیں. الیکشن کمیشن پر تنقید ہو یا نہ ہو, اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مسحقہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا, اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج, سیکورٹی ایجنسیاں, سول بیوروکریسی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی میدان فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لیول 1 کو چھوڑ دیں. آخرکار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں ہماری حکومت برطرف کیا اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنے مسلح افواج کے اڈے فراہم کرنے سے انکار کو مشتعل ہو رہی تھی. میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی یہ آرٹیکل بہت لمبا ہے جو خان صاحب نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے سارے کے ساری چیزیں لکھ دی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر نظام جو رائج ہے اس کی صحیح عکاسی کی ہے خان صاحب نے اس آرٹیکل کے اندر, اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں چل کے رہا ہے. اور رجیم چینج کے حوالے سے جو جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جتنی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا کیا کردار تھا, اس میں پاکستان پر مسلط سیاسی بونوں کا کیا کردار تھا, وہ بھی چیئرمین تحریک انصاف نے واضح کیا, وہ بھی بتایا. اس کے بعد اگر بات کریں, ایک سروے ہوا ہے, انتخابی سروے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑا نچوڑ کے, بڑا نپا تلا سا اور بڑا محتاط اندازے کے مطابق ایک سروے ہوا. اور اس سروے کے مطابق لاہور کے اندر 14 سیٹوں میں سے صرف 3 سیٹیں ایسی ہیں جن پر مسلم لیگ نون جیتے گی. 11 سیٹوں سے بری طرح ان کو شکست ہونے والی ہے. یہ وہی خوف ہے, وہی ڈر ہے جس وجہ سے آج یہ الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ بیماری کا بہانہ بنا کے بھاگنے کا موڈ بھی بنا کر بیٹھے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا اگر آپ سیاسی بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کبھی بھی میدان کے اندر رہ کر مقابلہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ سے چور دروازے سے آ کر انہوں نے اقتدار حاصل کیا. ہمیشہ چور دروازے سے انہوں نے آ کر ایک مزاحمت کا راستہ چھوڑ کر ظاہری طور پر انقلابی بننے کا ڈھونگ رچا کر پس پردہ انہوں نے مذاکرات بھی کیے, پس پردہ ان کے بوٹ چاٹ کے اقتدار لیا اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے رہے. وہ وہی کہ وہی جس طرح سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھوتے آئے ہیں اور جس طرح سے وہ پہلے سے اسی طرح سے چور دروازے سے لیتے آئے اقتدار, اب بھی ان کا وہی ارادہ ہے. اور یہ وہی نواز شریف ہے جس نے ثانیہ مالٹون میں 14 شہید کروائے. یہ وہی نواز شریف ہے جو فوج پاکستان پر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتا تھا. لیکن وقت بدلتا ہے تو ہمارے اداروں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. جب ان کو ایک لاڈلا ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اس کی شکل پسند نہیں آ رہی ہوتی, یا وہ ان کے مفادات میں آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہٹانے کے لیے کسی بھی طلاق شدہ لاڈلے کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے. اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو سالیہ 9 مئی ہوا تھا اس کے حوالے سے ٹرائل بڑی تیزی سے جاری تھا. آج پہلے بندے کا ایڈوکیٹ حیدر مجید صاحب, ان کے خلاف یہ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ 10 جنوری تک یہ مکمل ہو جائے گا ٹرائل. اور جو بھی اس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد جیلوں کے اندر ہیں ان کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا. آخر میں بات کریں گے سینیٹر مشتاق احمد. آج انہوں نے سینٹ میں بہت اچھے طریقے سے, بڑے منظم طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے جو بلوچ بہن بھائی وہاں موجود ہیں اسلام آباد کے اندر, ان کے انہوں نے موقف پہنچایا, سینٹ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچایا. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے یہاں پر آئے ہیں, ان کے پیارے غائب ہیں, ان کے پیارے لاپتہ ہیں. ان کا سادہ سا ایک مطالبہ ہے کہ یا تو ان کے پیارے ان کو واپس کر دیے جائیں,
اور یا پھر جو جوڈیشلی مرڈر ہو رہے ہیں، یعنی ایک بندے کو آپ چھوڑتے ہیں عدالت کے ذریعے سے اور 2 دن بعد اس کی مسخ لاش ملتی ہے، تو مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا انسانی اقدار اجازت دیتی ہیں؟ کیا اخلاقیات اجازت دیتی ہیں؟ تو ان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ یا ان کے پیاروں کو ریلیز کر دیا جائے اور جو جوڈیشلی قتل ہوتے ہیں ان کو سلسلہ کو بند کیا جائے۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صادق سجرانی بھی بلوچستان سے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ برصورت جو ہے اس طرح کا راستہ نظر نہیں آ رہا جس سے پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا ہو، ہر طرف تباہی ہے اور جو ذمہ داران ہیں وہ سوچنے سمجھنے پر بھی راضی نہیں ہیں۔ ان کو اپنی پالیسیوں پر اب تک شرمندگی نہیں ہوئی، انہوں نے اب تک اپنی پالیسیوں پر غور نہیں کیا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔